جائے گی۔ کنگ آف کامیڈی عمر شریف کی کراچی میں تدفین کے لیے کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں جگہ کا تعین کر لیا گیا ہے۔ عمر شریف کے صاحبزادے نے بھی جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اصغر عمر سے۔ اصغر، آگاہ کیجیے گا۔ دنیا کو ہاتھانے والے فنکار عمر شریف کے انتقال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی تدفین کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہوگی۔ یہاں پر ان کے آج صاحبزادے آئے تھے، انہوں نے یہاں پر 2 سے 3 جگہوں کا وزٹ کیا۔ ایک وہ دادی رشیدہ مرحومہ کے قبر پر گئے، جہاں جو کہ چشمے پر وہاں پر موجود ہے۔ عمر شریف کی یہ خواہش تھی کہ ان کی قبر وہاں بنائی جائے، لیکن وہ جگہ ناہموار ہونے کے باعث نہیں بن سکتی۔ وہ یہاں پر گھنٹوں رہا کرتے تھے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ عمر شریف کی قبر کے لیے قبر کے یہاں پر کھدائی کا عمل شروع ہوگا، اور یہ جو جگہ ہے جو ان کی تدفین کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جی، عمر شریف کے بیٹے جواد شریف کا کہنا ہے کہ والد کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں شیخ لیاقت حسین کمپاؤنڈ میں کی جائے گی۔ والد عمر شریف کی میت کراچی پہنچنے پر نماز جنازہ کے وقت اور مقام کا اعلان کیا جائے گا۔ شیخ لیاقت کمپاؤنڈ جو ہے وہاں پر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہاں پہ تدفین کی جائے گی۔ ہم بڑے مشکور ہیں سندھ گورنمنٹ کے کہ انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور بہت تعاون ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ ایمبیسی جو ہے وہ سارے ان کے لک آفٹر کر رہی ہے چیزوں کو۔ بڑے مشہور ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جنہوں اور ایمبیسیز کے بھی جو جرمنی میں ہیں۔ میں تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ میرے والد صاحب کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ملک میں بجلی مزید مہنگی، 1 سال کے لیے 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق حالیہ اضافہ 2019-20 اور 2020-21 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ فی یونٹ قیمت 16 روپے 44 پیسے سے بڑھ کر 18 روپے 9 پیسے فی یونٹ کر دی گئی۔ اس فیصلے سے بجلی صارفین پر 90 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ فیصلے کا اطلاق 300 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر ہوگا۔ 80% صارفین ماہانہ 300 یونٹ سے زائد استعمال کرتے ہیں کہ الیکٹرک صارفین پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ شہباز شریف نے بجلی مہنگی کرنے کو حکومتی کرپشن نااہلی کا تازہ ظلم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عوام پر قیمتوں میں اضافے کی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کی مہنگائی، کرپشن، نااہلی کی آسمانی بجلی بن کر گری۔ 3 سال سے زائد عرصے میں حکمرانوں نے صرف مہنگائی در مہنگائی دی۔ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کرپشن، نااہلی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ موجودہ حکومت کے آنے سے قوم کے لیے صرف برے دن آئے ہیں۔ مہنگائی کا قہر برساتا سورج حکومت کے خاتمے سے ہی غروب ہوگا۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ٹیکس ریٹ سطح پر کاروبار چل سکتا ہے، نہ غریب کا گھر۔ حکومت پہلے سال والی غلطیاں دہرا کر پھر تباہی کی نئی دلدل لا رہی ہے۔ حکومت قوم کی حالت پر رحم کھائے اور ظالمانہ اقدام واپس لے۔ عوام الیکشن میں شیر کو کامیاب کر کے پی ٹی آئی کے عذاب کو سمندر میں غرق کر دے گی۔ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر کا سبز باغ دکھانے والوں کو اب حساب دینا ہوگا۔ حمزہ شہباز کا راجن پور میں خطاب، کہا کہ عوام کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکنے والوں کا الیکشن میں حساب ہوگا۔ شریف نے ساؤتھ پنجاب کا 30% سے زیادہ نوکریوں کا کوٹا منظور کیا تھا۔ اس حکومت نے آ کر اس کو نامنظور کر کر نوجوانوں کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا ہے۔ عوام کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکنے والوں کو، 1 کروڑ نوکریوں کا سبز باغ دکھانے والوں کو، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کر کر بے گھر کرنے والوں کو الیکشن کے اندر حساب دینا ہوگا۔ اب حساب ہوگا۔ ان جھوٹوں کو 2023 میں عوام شیر کو کامیاب کر کر اس پی ٹی آئی کے عذاب کو سمندر میں غرق کر دے گی۔ راجن پور سے سابق ایم این اے ڈاکٹر حفیظ کی مسلم لیگ نون میں واپسی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے دورہ جنوبی پنجاب کے دوران ڈاکٹر حفیظ نے پارٹی میں واپسی کا اعلان کیا۔ حفیظ درشق 2013 میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے پارٹی میں کچھ ساتھیوں کو تحفظات اور گلے شکوے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جام کمال اب تک 6 سے 7 ناراض ارکان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ ساتھی جو ہے ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کے تحفظات ہیں، ان کے کچھ گلے شکوے ہیں، اور
ये गिले शिकवे कहाँ नहीं होते। पास्ट में भी रहे, दीगर गवर्नमेंट के साथ रहे, दीगर सूबों में भी रहे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब परसों रात से खुद अब तक 6 से 7 हमारे ऐसे नाराज दोस्त हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, उनके पास उनके घर तशरीफ ले गए और उनके जो गिले शिकवे कंप्लेंट्स है उन्होंने उसको सुना, उनको एड्रेस करने की कोशिश की और उनको बावर कराया कि उनके जो डिमांड्स हैं वो मीट किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए लाहौर मेट्रो कंपनी से 64 नई बसों का मुआहदा मुकामी कंपनी से किया। जल्द लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबे के 5 बड़े अजला में माहौल दोस्त बसें चलाएंगे। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मेट्रो बस डिपो आमद पर सूबाई वज़रा, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और आला हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस के लिए 64 नई मेट्रो बसों को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हवाले किया और नई बस का मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर के शहरी उनके लिए खुसूसी अहमियत रखते हैं, जिनके ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए 64 नई बसें फराहम की हैं। ये नई बसों के फ्लीट में शामिल होने से लाहौर मास ट्रांजिट अथॉरिटी तकरीबन 1.25 लाख मुसाफिरों को रोजाना सफरी सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला का कहना था कि माजी में इस मंसूबे का मुआहिदा अवाम पर बोझ था, अब मुकामी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिससे सालाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार पूरे सूबे में फैला दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सियासी इख्तलाफात को भुलाकर लाहौर में ऑरेंज मेट्रो लाइन मंसूबा मुकम्मल किया, जिस पर सालाना 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। पन्नू आकिल में मुल्जिमान ने खातून पर तशद्दुद किया, जबरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके खातून को हिफाजती तहवील में ले लिया। मुतासरा खातून का कहना है उसे रोहड़ी से अगवा करके जबरदस्ती निकाह पर निकाह कराया।